شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم پاکستان بن جانا سجل سرمد کی بیان کردہ بے اختیاری میں نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا کر انہیں وہاں بٹھانے کی گیم گزشتہ برس کے نومبر میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ اشاروں کنایوں میں اس کالم میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ جو دیگ پکنے کو چڑھائی گئی تھی اس کے مواد سے بخوبی آگاہ ہوتے ہوئے میں اگرچہ مستقل فریاد کرتا رہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے گریز کیا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اسپیکر اسد قیصر کو خفیہ رائے شماری کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فارغ کروا دیا جائے۔ اس کی وجہ سے قومی اسمبلی میں اکثریت سے محروم دکھتی عمران خان حکومت کو نیا بجٹ تیار کرنے اور اسے منظور کرانے میں بے تحاشا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 29 مئی 2022 کا دن مگر دہشت دلاتے چھلاوے کی طرح ان دنوں کی اپوزیشن جماعتوں کے روبرو لہرایا گیا اور وہ نظر بظاہر ایک اہم ترین ریاستی ادارے میں ہونے والی تعیناتی روکنے کے ارادے سے یکجا ہو گئیں۔ کسی بھی ملک کی سیاست پر تبصرہ آرائی سے قبل عالمی گاؤں کہلاتی آج کی دنیا میں بین الاقوامی صورتحال پر نگاہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ رواں برس کے فروری کی 26 تاریخ کو صدر پوٹن نے یوکرین کو مہار روس میں واپس لانے کے لیے بھرپور جنگ کا آغاز کر دیا۔ امریکہ نے مشتعل ہو کر روس پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھونا شروع ہو گئیں۔ یوکرین کے کھیت اور کھلیان شدید بمباری کی زد میں آئے تو غریب ممالک کے لیے خوراک کا بحران بھی نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم بخوبی علم ہو چکا تھا کہ ان کے خلاف آئی تحریک عدم اعتماد کو شکست دینا ممکن نہیں رہا۔ کمال مہارت سے انہوں نے مرکوزہ تحریک پر گنتی کو مختلف حربوں سے ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے تیل اور گیس کی قیمتیں منجمد کرنے کے بعد امریکی سازش کی داستان بھی سنانا شروع کر دی۔ عدلیہ اور دیگر ریاستی اداروں سے میر جعفر ڈھونڈنا اور انہیں لتاڑنا شروع ہو گئے۔ ان کے مخالفین طاقتور جوابی بیانیہ فراہم کرنے میں قطعاً ناکام رہے۔ بات فقط بیانوں تک محدود رہتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھاشن فروشی سے کئی زیادہ اہم مگر اقتصادی حقائق ہوتے ہیں۔ عالمی منڈی سے گراں داموں خریدا پیٹرول ہماری حکومت پاکستانی منڈی میں امدادی رقوم کی بدولت نسبتاً سستے داموں پہنچاتی ہے۔ جس دن شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تو اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کے لیے ہم جو پیٹرول خریدتے ہیں اس کے فی لیٹر کے لیے حکومت پاکستان تقریباً 32 روپے کی امدادی رقم فراہم کر رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حلف اٹھاتے ہی شہباز شریف دلیر دل کے ساتھ پیٹرول کی قیمت کو اقتصادی تقاضوں کے عین مطابق بڑھانے کا اعلان کرتے۔ یہ اعلان کرنے سے مگر انہوں نے گریز کیا۔ مفت خوری کی علت برقرار رکھنے کے لیے ہونی کو ٹالتے رہے۔ IMF مگر یہ عیاشی برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ مضر ہے کہ ہماری مدد درکار ہے تو پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں فی الفور اضافہ کرو۔ شہباز حکومت نے اس ضمن میں لیتو لال سے کام لیا۔ اس کی وجہ سے پاکستانی روپے کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے گرنا شروع ہو گئی۔ پاکستانی روپے کی گراوٹ بالآخر ہمیں اس مقام پر لے گئی جہاں حکومت کو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت موجودہ سطح تک محدود رکھنے کے لیے قومی خزانے سے 57 روپے ادا کرنا پڑ رہے ہیں۔ چند ہی دن بعد شاید اس مرکوزہ مد میں 60 روپے دینا ہوں گے۔ 11 جماعتوں پر مشتمل حکومت کی قیادت کرتے ہوئے شہباز شریف اقتصادی حوالوں سے بروقت مگر کڑے فیصلے کرتے ہوئے آئندہ 3 سے 4 ماہ تک یقیناً شدید ترین عوامی غضب کا نشانہ بنے رہتے۔ دریں اثنا IMF کو رام کرنے کے بعد پاکستان کے درینہ دوست بھی ہماری معیشت کو سنبھالا دلانے کے لیے خاطر خواہ رقوم فراہم کرنے کو آمادہ ہو جاتے۔ جون میں پیش ہوا بجٹ تو ناقابل برداشت ہوتا۔ اگلے برس تک معاشی میدان میں لیکن رونق لگانے کی تراکیب میں دریافت کی جا سکتی تھی۔ جون میں پیش ہوا بجٹ تو ناقابل برداشت ہوتا۔ اگلے برس تک معاشی میدان میں لیکن رونق لگانے کی تراکیب بھی دریافت کی جا سکتی تھیں۔ اقتدار سے فارغ ہوتے ہی مگر عمران خان صاحب نے جارحانہ جلسے جلوسوں کے ذریعے فی الفور نئے انتخابات کا مطالبہ شروع کر دیا۔ مسلم لیگ نون کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ وہ اگر مہنگائی کا طوفان لاتے فیصلے لینے کے بعد انتخابی مہم میں اتری تو اس کے نام نہاد ووٹ بینک کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ پاکستان میں حکومتی استحکام یقینی بنانے والے اداروں سے اگلے برس تک بجٹ تک کی مہلت طلب کرتی رہی۔ یہ مہلت عطا نہیں ہو رہی۔ اعلیٰ عدلیہ نے بلکہ شہباز حکومت کو بے دست و پا بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی جگہ اقتدار میں آنے والوں کے لیے لہٰذا آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا معاملہ ہو گیا ہے۔
گو مگو کی اس کیفیت کو مزید برقرار رکھا نہیں جا سکتا۔ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اب بھی ڈٹے رہنے کو مضر ہے۔ شہباز شریف اور ان کے فرزند البتہ حوصلہ ہار چکے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ وزیر اعظم از خود قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز بھیجنے کے بعد نئے انتخابات کی تیاری شروع کر دیں۔ نام نہاد ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری حکومت کو کڑے فیصلے لینے دے۔ پیش قدمی نہ دکھائی تو 100 پیاز کے ساتھ 100 جوتے بھی کھانا پڑیں گے۔